ہر کوئی پرستش کرتا ہے۔ پرستش کرنا ہماری فطرت میں ہے۔ البتہ بہت سارے خدا کی عبادت نہیں کرتے، لیکن کسی کو اس کی جگہ رکھتے ہیں۔ کچھ بھی، جیسے کہ پیسہ، دولت، رشتے، طرز زندگی، کامیابی، اور یہاں تک اور ممکنہ طور پر خود کو بھی۔ ہم خدا کو تخت سے اتار کر کچھ اور کو جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ہم خدا کے پہلے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، میرے سوا کوئی اور تمہارا خدا نہ ہو۔ اگر ہمیں صرف خدا کی اور صرف خدا کی ہی عبادت کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس درست سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے۔ کون ہے وہ خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں؟ خدا کا پورے طور پر نظارہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کی پورے طور پر عبادت کریں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم تثلیث کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا کا یہ تثلیثی پہلو ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا بھید ہے۔ ہمارا خدا 3 افراد میں ایک خدا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ جیمز ٹورمنز کہتا ہے، پرستش باپ کے ساتھ بیٹے کے میل جول میں روح کے ذریعہ حصہ لینے کا تحفہ ہے۔ اگر خدا تثلیث ہے تو ہمارے لیے درست ہے کہ ہم بھی اس کی عبادت تثلیث کی روح سے کریں۔ بعض اوقات دوسروں کی قیمت پر ہم تثلیث کے 1 یا 2 افراد کو تسلیم کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تثلیث کے کسی ایک فرد کو نظر انداز کرنا خدا کی مکمل پرستش کو نظر انداز کرنا ہے۔ مسیحی پرستش باپ کا احترام کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ مسیحی روح القدس کے ذریعے بیٹے کی عبادت کرتے ہیں۔ تثلیث پسند ہونے کے علاوہ کرسچن عبادت میں بھی یسوع مسیح کو اپنے درمیان رکھنا ضروری ہے۔ ہماری عبادت بھی ضرور یسوع مسیح کے کام اور زندگی پر مرکوز ہونی چاہیے۔ مسیحی عبادت مسیح کے ذریعہ ممکن ہوئی ہے، اور یہ مسیحی واقعات، اس کی موت، دفنایا جانا، جی اٹھنا اور آسمان پر جانے پر مرکوز ہے۔ پولس کے الفاظ سنیں، جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہماری جماعت میں مرکزی مسیح کس طرح کا ہے۔ وہ پوشیدہ خدا کی شبیہ ہے، ساری مخلوق کا پہلوٹا۔ سب کچھ اسی کے ذریعہ بنایا گیا۔ فردوس میں اور زمین پر نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی، خواہ تخت ہو، خواہ غلبے یا حکمران ہو یا حکام، سب کچھ اس کے ذریعہ پیدا کیا گیا تھا، اور وہ سب چیزوں سے پہلے، اور اسی میں ساری چیزیں ایک ساتھ رہتی ہیں، اور وہ جسم کلیسیا کا سربراہ ہے۔ وہ آغاز ہے، مردوں میں سے پہلوٹا، تاکہ ہر بات میں وہ اہم ہو، کیونکہ اسی میں خدا کی ساری معموری سکونت کرتی ہے، اور اسی کے ذریعہ تمام چیزوں میں صلح، چاہے آسمان کی ہو یا زمین کی، اور صلیب کے خون سے صلح کرانا۔ چرچ کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے آسانی سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہمیں روشنی لانے کے لیے بلایا گیا ہے اندھیرے میں، اور پھر بھی ہم باقاعدگی سے یسوع سے نگاہیں پھیرتے اور ہماری روشنی کو مدھم کرنے کے لیے اندھیرے کو اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں صحیح معنوں میں مسیح کو اپنی عبادت میں درمیانی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدا کو صحیح معنوں میں عزت اور جلال دینا روح اور سچائی کی عبادت کی پیشکش ہے۔ ہماری پرستش میں مسیح کو درمیانی طور پر برقرار رکھنا ہماری عبادت میں پرستش کو تثلیث پسند ہونے سے دور نہیں کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، یہاں تک کہ عبادت کی خدمت کے ایسے عناصر جو یسوع کے نام کا براہ راست ذکر نہیں کرتے ہیں، ان کے نجات دہندہ کے کام کی شکل دی جانی چاہیے، کیونکہ ہماری پرستش خرسطس فاتح مسیح کو منانے کا مرکزی نام رکھتی، اور تمام وقت باپ اور روح کا احترام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مسیح کے مرکز کی عبادت میں حصہ لیتے ہیں، ہم اس تعریف میں شامل ہو جاتے ہیں، مسیح موا، مسیح جی اٹھا، مسیح پھر آئے گا۔